مال کما کے بھی پریشان رہتے ہیں. اور جس بیٹی کی نئی نئی شادی ہو وہ بھی 4 دن کے بعد پریشان ہو جاتی ہے. اللہ ہی جانے بندہ کیا کرے. میں چاہتا ہوں آج اس بات کو بڑی تفصیل سے، اگر آج میرا مضمون مکمل نہ ہوا تو ہماری جو اگلی محفل میلاد ہوگی بقیہ حصہ اس میں آ جائے گا. لیکن میں چاہتا ہوں براہ راست آپ کو یہ بات سمجھا بھی دوں، تربیت بھی ہو جائے، اور آپ کو وہ وظائف بھی مل جائیں کہ جن کے پڑھنے سے، جن کے کرنے سے، اور وہ شرائط کہ جن شرائط کے بغیر آپ بھلے سارا قرآن ہی پڑھ لیں. تو کیا وجہ ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں سارے کام کرنے پر میری دعا قبول. بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹا کاروبار پہ نہیں جاتا، بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، سسرال والے اچھے نہیں ہیں، سسرال والے آنے نہیں دیتے. میری بچی کی عمر اتنی ہوگی، قادری صاحب کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا مگر کسی ایک وظیفے کا اثر نظر نہیں آیا. یہ ہر گھر سے آواز آتی. یہ تو باتیں پیچھے ہو رہی ہیں، ان کی اگر کلام کم کر دیں تو مجھے بولنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ میرا ذہن جو ہے نا ادھر ادھر ہو جائے گا تو بڑی تکلیف ہوتی. اب آ جائیں اس بات کی طرف. میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ کوئی پریشانی لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو دلاسا دیتا، وہ آپ کو حوصلہ دیتا. آپ کے اوپر قرض ہے، داستان آپ سناتے ہیں. بچی کی ڈلیوری کیس ہے، پیسے کو نہیں، داستان آپ سناتے ہیں. بچے کو جاب نہیں ملتی، بچی جوان ہے، رشتے نہیں آتے، رشتے آتے ہیں جمتے نہیں، وہ آپ کو دلاسا دیتا. بچے کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، اسباب نہیں، وہ دلاسے دیتا. والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی، وہ جی ملاقات نہیں ان کی خواب میں ہوتی، تو وہ اللہ والا آپ کو حوصلہ دیتا، دلاسے دیتا. قرضہ چڑھ گیا ہے، بچوں کی شادی کی تھی، وہ روحانی بندہ آپ کو دلاسا دیتا. یہ تو آپ مانیں گے کہ دلاسا دیتے دیتے آپ آدھے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ جو اتنا بڑا پہاڑ آپ گھر سے اٹھا کے لاتے ہیں، کم از کم جتنی دیر اس روحانی کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک، یعنی اٹھنے تک آپ بات سن رہے ہیں، کوئی گم ہو گیا ہے، قرضہ نہیں دے رہے، رشتے نہیں آ رہے، 100 بات آپ سنا دیتے ہیں، لیکن وہ ساری بات کا دلاسا دینے والا اچھے بول بولتا ہے، دل جوئی کرتا ہے، میٹھے اسباب بیان کرتا ہے، آپ کی رکاوٹیں دور کرنے کا ایک پلان دے دیتا ہے. آپ کو سمجھاتا ہے بیٹا جی یہ پڑھ لیں، بیٹا یہ پڑھ لیں، ماں جی یہ پڑھ لیں، اچھا آپ یہ کریں، صدقہ دے دیں، خیرات کر لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، درود و سلام پڑھ لیں. جیسے جیسے آپ کو وہ دلاسا دیتا جاتا ہے آپ کے دل کو سکون ملتا ہی چلا جاتا. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ پہلے آپ گھر جائیں، بات وہی کی وہی، آپ پھر دیکھتے ہیں یہ بیٹی ہے جس کی بات کر کے آئی ہوں، یہ میرا بیٹا جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ بیٹا میرا جاب نہیں کر رہا. پھر آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، قادری صاحب بڑے وظیفے کیے، مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہی نہیں ہوتا، بڑے وظیفے کیے، مجھے میرے والد گرامی نہیں ملتے، میری ماں نہیں ملتی، میرا فلاں نہیں ملتا. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ دیکھ لیں، ہر بات کے اندر ایک آپ کو گلہ ملے گا کہ ہم لوگ جس روحانی کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس جا کر جتنی دیر ہمیں آرام ملتا، بعض ہماری ماں بیٹیاں کیا کہہ دیتی، قادری صاحب میرا تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. پریشان ہوتے ہیں نا جب آپ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سناتے ہیں تو وہ بیچارہ کتنا اپنے آپ کو ٹھنڈا، ہلکا پھلکا، فریش محسوس کرتا کہ دیکھیں میں یہاں آئی ہوں، سارے راستے میں کسی نے میرا دکھ نہیں پوچھا. امام حسین علیہ السلام ایک دن اپنی بہن زینب کو کربلا میں تھوڑا سا خوش دیکھا، خوش دیکھ کر فرمایا بہن سارے راستے تو پریشان آئی ہے، آج تیرا چہرہ دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ تو ملا نا کہ میری بہن خوش ہے.
یہ جو چہرے پہ پریشانی دور کرنا، کسی کا دل ٹھنڈا کرنا، ہلکا کرنا، ہمارے ہاں تقریباً ختم ہو گیا۔ آپ گئے کسی کے گھر، تھوڑی سی بات راستے میں سنی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آپ نے ڈیڈ باڈی اللہ نہ کرے دیکھی، کسی کو دیکھا مریض اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اب آپ کسی کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، مہمان رحمت ہوتا ہے یا زحمت ہوتا ہے؟ جی رحمت ہوتا ہے۔ ذرا اپنے منہ سے بولیں، کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں آپ جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے وہاں کسی کا بی پی ہائی ہو، اور آپ نے جا کے وہ ساری کہانی سنا دی، اور آج لاشاں ڈگیاں سن۔ اب جس کا آگے ہی بلڈ پریشر گھر والے کنٹرول کر رہے ہیں، آپ نے سنایا، وہ بھی اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اب بتائیں، مہمان رحمت بن کے آیا یا زحمت بن کے آیا؟ یہ ہے غلطی آپ کی۔ کچھ چیزیں آپ کو نوٹ کراتا جاؤں گا تاکہ توبہ کریں کہ باری تعالیٰ مجھے رحمت والا بنا، مجھے زحمت والا نہ بنا۔ ہر گھر میں بی پی کا مریض ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشان ہے، تو آپ رحمان کے اچھے ماننے والے بندے بن کے جائیں، نہ کہ شیطان کے پجاری۔ بھئی بابا یہ بات بعد میں کر لینا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی موبائل میں، ساتھ ہی آپ نے فارورڈ کر دی کہ جی یہ لاش ہے، یہ ڈیڈ باڈی۔ مجھے بھی بڑی ویڈیوز آتی، منتیں کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، خدا کا واسطہ یہ ویڈیو نہ بھیجا کرو۔ پتہ نہیں کتنا بڑا جگرا کہ ڈیڈ باڈی آپ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی ہمت ہے کہ میت کو آپ دکھا دیا جائے؟ وہ پھر فارورڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ۔ لہذا اتنی بات یاد رکھ لیں کہ جو دل کا چین ہے، دل کا آرام، دل کا سکون، دل کی راحت، پہلے صحابہ اکرام کو حضور کی صحبتوں کے صدقے میں ملا۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کا حل موجود ہے، دل کے چین کا حل موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دل کے چین کا علاج کو نہیں بابا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنا تھا، تو وادی سینا میں جانے لگے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں تیرا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا روزے رکھ۔ روزے رکھے۔ ایک دن ایسے ہی خیال آیا کہ منہ میں سمیل آ رہی ہے تو مسواک کر لوں۔ اجازت نہیں دی تھی اللہ پاک نے۔ جب مسواک کر لی تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ آپ نے مسواک کیوں کی؟ یا اللہ وہ منہ کی سمیل آتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا میں تیرے حضور اس طرح حاضر ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ تیرے منہ کی بدبو مجھے کتنی پسند ہے؟ اب دیکھیں نا، موبائل دیکھ دیکھ کے ہمارا دھیان ہی موبائل کا دیوانہ ہو گیا۔ ہر میری ماں بہن جوان بیٹیاں تو موبائل کے بغیر رہتی کوئی نہیں، گویا موبائل ان کا پیر ہے۔ موبائل آپ ہماری جو جوان بیٹیاں ان کا کیا ہے؟ پیر ہے۔ ہر مشورہ موبائل سے لے گی، ہر ٹوٹکا موبائل سے۔ تو پھر روٹیاں بھی موبائل سے منگا لیا کریں، بھئی روٹی آ جائے، پک رہی ہے پھڑک کے باہر آ جائے، آ جائے گی؟ جی نہیں آئے گی۔ یہ منظر جنت میں ہوگا کہ آپ، قرآن مجید میں آتا حدیث مبارکہ میں کہ جب جنتی ایسے کرے گا نا، پھل کی طرف اشارہ کرے گا، ما تشتہی انفسکم، اللہ فرماتا ہے بندے تو گمان کر، تو بس اشارہ کر، کھانا پینا ہر پھل فروٹ تیرے سامنے پیش ہو جائے گا۔ یا اللہ یہ تو بڑی موج ہے، نہ بل، نہ مہنگائی، نہ سستا بازار، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں جانے کے لیے پل صراط جو ہے وہ موت کا پار کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج میں نے آپ کو نا تقریر نہیں سنانی۔ کیوں بیٹے؟ تقریر نہیں سنانی، آج آپ کو خوش کرنا، تاکہ آپ خوش ہو کے کہیں قادری صاحب واہ واہ، آتا بلے بلے ہو گئی۔ سکون کے لیے آج سے ارادہ کریں کہ کسی کے گھر پریشانی کی بات نہیں سنانی، ٹھیک ہے؟ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے، فرمایا جو شخص میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، تکلیف دور کر دے، اذیت دور کر دے، اور اذیت دو طرح کی ہوتی ہے،
یا آپ کا کوئی دینی مسئلہ وہ حل ہو جائے. مگر حدیث کے الفاظ ہیں من قربت الدنیا، دین کی تکلیف نہیں، دنیا کی تکلیف. کون سی تکلیف؟ دنیا کی. فرمایا کوئی میرا امتی اگر میرے کسی امتی کی تکلیف دور کر دے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہت محبت والی بیٹھی ہیں، تو میں کئی بار کہتا ہوں بیٹے ہمارے ادارے کو کیمرے کی ضرورت ہے، تو وہ کیمرے کے لیے معاونت کر دیتی ہیں. اینی بیٹی کدھر ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ریکارڈنگ ہو رہی، وہ سن لے گی، آئندہ احتیاط کرے گی. جلدی ہوگی نا اس کو. اللہ پاک اس کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے اور اس بیٹی کی جلد از جلد اسباب بنا دے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا نا، تو ایک بات آپ کو میں نے بتا دی، پریشانی. تو پریشانی پر حدیث مبارکہ سن لیں. آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، آپ پیزا کھا رہے ہیں، تو سامنے آپ کو کوئی نظر آ، اچھا باجی تھوڑا سا آپ کھا لیں، ذائقہ ہی منہ صحیح کرنا ہوتا ہے نا. بلڈ والے نے تو سارا ہی کھا کے ہی آگے جانا ہوتا ہے، اس کو تو پھر آپ بڑے خوشی سے کھلاتے ہیں. اور کھواما بھلے وہ سانس ہی کیوں نہ ہو، سانس کو کھلانے میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، جان چھٹے جلدی مکے. لیکن میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں بابا، کسی کے گھر پریشان شیطان کے پیروکار نہ بن کے جان، رحمان کے ماننے والے بن کے جان. تو عرض کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی میرے کسی امتی کی تکلیف دور کر دے، اذیت دور کر دے، اور اذیت دنیا کی ہو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ امتی جس نے میری کسی امتی کی دکھ درد دور کیا، پریشانی کو دور کیا، اذیت کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ پاک سب سے بڑی جو اس کی تکلیف ہوگی وہ اس سے دور کر دے گا. یہ دیں بیٹا.